اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان کالوں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان بےایمانوں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان شیطانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ واجب القدر علماء کرام، نہایت ہی محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ تمہیداً چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اس کے بعد آگے ہم اپنے سلسلے کو چلائیں گے۔ آپ نے چند منٹ توجہ سے گفتگو سننی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا بیٹھنا ہے عنوان سے واضح ہے، گفتگو سے واضح ہے، یہ سننا سنانا یہ صرف ایک اجر اور حکم کے تحت نہیں ہے، بلکہ یہاں بیٹھنا بٹھانا یہ حکم بھی ہے رب کا، یہ رب کی سنت بھی ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں، اعمال کی بنیادی طور پر 2 قسم ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 اعمال وہ ہیں جو صرف رب کا حکم ہے، اگر ہم ادا کریں تو اس پر اجر ملتا ہے۔ اعمال کی دوسری قسم یہ ہے جو رب کا حکم بھی ہے اور رب کی سنت بھی ہے، یعنی حکم پلس سنت۔ جب حکم کا اجر اپنی جگہ، سنت کا اجر اپنی جگہ، تو یوں کہیں گے کہ ایک عمل رب کا حکم بھی ہے، ایک عمل رب کی سنت بھی ہے۔ میرا آپ کا یہاں بیٹھنا یہ میرے رب کا حکم بھی ہے، صحابہ کی تعریف کرنا، صحابہ کی عظمت بیان کرنا رب کا حکم بھی ہے، رب کی سنت بھی ہے۔ آپ ایک مثال سے بات کو یوں سمجھیں کہ آپ نے فجر سے قبل 2 رکعت سنت ادا کی ہے، یہ رب کا حکم ہے، رب کی سنت نہیں ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی ہے، یہ رب کا حکم ہے، رب کی سنت نہیں ہے۔ اجر ضرور ہے اس پر، کیوں کہ یہ رب کا حکم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری قسم پہ آ جائیں جو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رب کے بھیجے ہوئے نبی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کا تذکرہ کرنا یہ میرے رب کا حکم بھی ہے، میرے رب کی سنت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ پڑھتے چلیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے ایمان قابل قبول ہوگا، صحابہ جیسے اعمال لاؤ گے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ صحابہ والے اعمال بھی ضروری ہیں، صحابہ والا ایمان بھی ضروری ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ رکھنا، قرآن کریم کی آپ آیات علماء سے سنتے آتے ہیں، مفلحون کا وعدہ ان کے ساتھ، رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ، یہ سارے معاملات جتنے ہیں، کل وعد اللہ الحسنہ، جنتی ہونے کا وعدہ ان کے ساتھ، یہ تمام کے تمام وعدے ان کے دل کے تذکرے، ان کے دل کی طہارت۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ ساری آیات آپ سنتے آتے ہیں۔ ان تمام آیات کو دیکھیں تو مجھے بتائیں، یہ فیصلہ کریں، صحابہ کی عظمت کو رب نے خود بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بولے بھائی، کیا کہ نہیں کیا؟ تو سمجھ میں کیا آیا؟ صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کرنا سنت ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ کرنا حکم بھی ہے۔ حکم پلس سنت ہمیں اللہ نے آج یہاں اس مجلس میں جمع کر کے ایک نہیں 2 اجر بیک وقت اللہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد
حدیث مبارک آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس پر دو باتیں عرض کر کے میں آگے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا۔ حدیث مبارکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہاں تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کیا؟ میری سنت کو اپنانا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا۔ جیسے میری سنت کو اپنانا لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت کو اپنانا بھی لازم ہے۔ اب یہاں سے یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی سنت ہے، آپ علیہ السلام کے اعمال بھی سنت ہیں، آپ کے صحابہ اکرام کے اعمال بھی سنت ہیں۔ آج مجھ سے پہلے میرا محترم دوست وکیل صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بہت اچھا جملہ آپ نے کہا کہ ہم تمام کو چاہیے، اہل سنت والجماعت کہلانے والے تمام مکاتب فکر کو چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، عظمت صحابہ کا عنوان ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، کسی بھی شاعر اللہ کا کوئی بھی اہم مسئلہ ہو، ہم وہاں پر سارے متفق ہوں۔ اب یہاں پر متفق ہم کیسے ہوں گے؟ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو اصول سامنے نظر آتا ہے۔ آج جتنے گروہ در گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اگر اسی حدیث کو ہم پیمانہ بنا لیں، جو کام نبی علیہ السلام سے ملا اس کو سینے سے لگا لیں، جو کام صحابہ سے ملا اس کو سینے سے لگا لیں، جو کام نبی سے نہیں ملا چھوڑ دیں، جو کام صحابہ سے نہیں ملا اس کو چھوڑ دیں، جو کام حضرت ابو بکر سے ملا سینے سے لگا لیں، جو کام حضرت ابو بکر سے نہیں ملا اس کو چھوڑ دیں، جو کام حضرت عمر ابن خطاب سے ملا سینے سے لگا لیں، جو کام عمر ابن خطاب سے نہیں ملا چھوڑ دیں، جو کام عثمان ذو النورین سے ملا لے لیں، جو کام عثمان ذو النورین سے نہیں ملا چھوڑ دیں، جو کام علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ملا سینے سے لگا لیں، جو کام ان سے نہیں ملا چھوڑ دیں۔ یہ ایک نتیجہ ہے، اس پر جب ہم چلیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی پیمانے پر رکھے، اسی پیمانے پر اٹھائے، عظمت صحابہ کی تعریف ہر جگہ ہر محفل میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔